الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے سورہ المرسلات جو ہے اس کا پہلا رکوع، اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش و سعی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس میں افعال دیکھیں تو تو عدون تم وعدہ دیے جاتے ہو، یو آر پرومسڈ، تمست محو کر دیے جائیں، مٹا دیے جائیں یا محو کر دیے جائیں، ایسے پڑھا جاتا ہے، آر اوبلیٹریٹڈ، فریجت رکھنے پڑ جائیں، پھٹ جائے، جگہ جگہ سے جیسے اوپن ہو جائے، کوئی چیز تھی جوتا وغیرہ پھٹ جائے اسے بھی کہتے ہیں یہ۔ نصیفت اڑا دیے جائیں، آر بلون اوے۔ اکتت وقت آئے یا وقت مقرر کیا جائے، ٹائم ہیز کم، مجہول کا صیغہ ہے۔ اجلت ٹھہرائے گئے تھے، پوسٹ پونڈ۔ لم نہلک ہلاک نہیں فرمایا، نہیں کیا ہم نے۔ اس میں نہلک کے نون سے کیا آتا ہے؟ ہم نے۔ ہلاک نہ کیا ہم نے، we did not destroy۔ نتبعو پیچھے پہنچائیں گے، we will follow۔ نفعلو ہم کرتے ہیں، we deal۔ انطلقو چلو تم، پروسیڈ آگے بڑھو، چلو۔ لا یغنی بچائے نہ، یعنی نہ بچائے یا بچائے نہ، نہ بچائے وہ۔ تو اس نہ کو شروع میں لکھ دے یا بعد میں آ جائے۔ نوٹ اویلنگ ترمی اڑاتی ہے، تھرو اوے۔ لا ینطقون وہ نہ بول سکیں گے، دے ول ناٹ اسپیک، دے ول ناٹ اسپیک۔ لا یوذن نہ اجازت ملے، نہ اجازت دی جائے، it will not be permitted۔ فَيَعْتَذِرُونَ پس فا جو ہے فعل میں داخل نہیں ہے، پس یا تو، یعتذرون عذر کریں وہ، عذر کریں یا عذر بیان کریں وہ سب۔ to make an excuse، to make an excuse۔ اچھا، فَكِيدُونِي پس اور پس تو مجھ پر، تم مجھ پر چل لو۔ قید ہوتا ہے داؤ، تم مجھ پر چل لو یعنی داؤ چلا لو، یہاں کہہ رہے ہیں داؤ۔
پلان داؤ، پس تم مجھ پر داؤ چل لو. اور یہ جو وہ ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، یہاں سے اریز کر دیتے ہیں. کیا ہوگا؟ دین پلان اگینسٹ می، میرے اگینسٹ جو پلان بنانا ہے وہ تم کیا کر لو، بنا لو. یہ تو تھے افعال. اب ہم آتے ہیں اسماء کی طرف. تو اس میں دیکھیں المرسلات، بھیجی جاتی ہیں. یہ ہواؤں کے بارے میں جو ہوائیں بھیجی جاتی ہیں. دوز ونڈ سیٹ فورتھ، جو ہوائیں بھیجی جاتی ہیں. تو یہاں اس میں ہواؤں کا بھی تذکرہ ہے، اور مفسرین کرام نے اس سے فرشتے بھی مراد لیا ہے. یہاں ہم ہواؤں کو کہہ دیتے ہیں ہوائیں بھیجی جاتی ہیں. اور فن لگاتار، ون آفٹر another. العاصفات، جھونکا دینے والی. دا winds that blow، جھونکا دینے والی، یعنی ایسی ہوائیں جو ہلا کے رکھ دیں، ہلا کے رکھ دیں، ان ہواؤں کے بارے میں. اسپن، جھونکا دینا، جھونکا دینے والی جب جھونکا دیں. تو یہاں آپ کر لیں جھونکا دیں. یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہلا کے رکھ دیں. الناشرات، اٹھانے والی، یعنی ایسی ہوا کہ ونس دین سکیٹر، جو ہوا بالکل جو ہے وہ کیا کرے، اٹھا کے رکھ دے، اسے کہتے ہیں نشرن، اٹھانا. نشرن، اٹھانا، یعنی ہواؤں کا اٹھانا. فار اینڈ وائڈ. الفارقات، جدا کرنے والیاں. دوز ہو سیپریٹ، یعنی ایسی ہوائیں جو جدا کر کے رکھ دیتی ہیں. فرقن، جدا کرنا، یعنی ایسا فرق، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، جدا کرنے والیاں جو بہت جدا کر دیتی ہیں. کیریٹیرین. اس کے بعد ہے الملکیات، القاء کرتی ہیں، ڈال دیتی ہیں، القاء کرتی ہیں. دوز ہو ڈیلیور. عذرا، حجت، جسٹیفیکیشن، جسٹیفائی کرتی ہیں، حجت قائم کرتی ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے ویلن، خرابی کے لیے آتا ہے وہ. مہین، بے قدر، ڈسڈینڈ. قرار، جگہ، پلیس. مکین، محفوظ، سیف. کفاتن، جمع کرنے والی، کنٹینر جس کے اندر جمع ہوتا ہے. رواسیہ، لنگر، اور پہاڑ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے لنگر ڈال کے کسی چیز کو ہلنے سے روک دیا جائے. اسی طرح زمین پہ جو پہاڑ ہیں یہ ایک لنگر کی مانند ہیں، یہ اس کو ہلنے نہیں دیتے. فرملی سیٹ ماؤنٹینز. شام خاتن، اونچے اونچے، لافٹی. پراتن، میٹھا، پراتن، میٹھا، سویٹ. ذل، سائے، شیڈو. سلاس، تین کے لیے آتا ہے. 3 شعبن، شاخیں، کالمز. اللہب، لپٹ، شولہ، فلیم. بشرر، شرر کیا ہوتا ہے؟ چنگاریاں، سپارکس. کل کسر، اونچے محل کی طرح. کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طرح، اونچے محل کی طرح. اگر کا ہٹا دیں تو اونچا محل. فورٹریس. جمالا، جمالتن، اونٹ، کیملز کے لیے آتا ہے. سفرن، زرد رنگ کے.
गैलविश, कैदुन कैद के लिए आता है, मकर के लिए आता है, प्लान के लिए आता है, जो प्लान करते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। उर्दू में भी कैद यूज होता है, आप यहाँ कर लें मकर, और प्लान के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये अल्फाज थे, अल्फाज के अस्मा के मीनिंग हमने किए। अब हम आते हैं इसके सूरा की तरफ कि सूरा में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुरसलात मक्कियतुन, ये एक मक्की सूरा है, और इस मक्की सूरा में इसका आगाज ही अल्लाह तबारक व तआला ने कसमों से किया है, अपनी बात को जो है पुख्ता करने के लिए। यहाँ जो है कसमें जो है वो उठा के उसके बाद जो आगे बात की गई। हवाओं के अजायब, आया नंबर 1 से आया नंबर 7 तक हवाओं के अजायब तसर्रुफात की शहादत इस बात पर कि लोगों को जिस अजाब दुनिया और अजाब आखिरत से डराया जा रहा है, और ये कोई अनहोनी बात नहीं। अल्लाह ताला ने जब चाहा अपनी हवाओं और बादलों के जरिए से पिछली कौमों को ये करिश्मा दिखाया है, और जब चाहेगा कुरैश को भी ये करिश्मा दिखा देगा। अगर वो सलामती चाहते हैं तो खुदा की रहमत और उसके जो आसार हैं उनके आगे पीछे मौजूद हैं, उनसे सबक हासिल करें कि खुदा की रहमत के और खुदा के गजब के क्या क्या आसार हैं। खुद अपने लिए उनको दावत देने की जसारत ना करें। 5 आया नंबर 5 से 15 तक होले क़यामत की इजमाली तस्वीर, जिसमें यह दिखाया है कि इस आसमान और जमीन की बड़ी से बड़ी चीज भी गैर फानी और अटल ना समझो। ना कोई शय वजात खुद कायम है, ना खुद मुख्तार है, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से कायम और उसी के इज़्न से हरकत व अमल करती है। एक दिन आएगा कि अल्लाह ताला आसमान और जमीन के सारे निजाम को दरम बरम कर देगा। उसी दिन रसूलों और उनकी कौमों के मुकदमे की रोबकारी है। ये दिन बड़ा ही अहम दिन है। इसी दिन फैसला होगा कि रसूलों ने लोगों को क्या बताया और उनकी कौमों ने उनके साथ क्या सलूक किया। उस दिन इन लोगों की तबाही है जिन्होंने रसूलों की तकज़ीब की। आया नंबर 16 से आया नंबर 19 तक जो है फिर आगे कुछ चीजों को जो है वो बयान किया गया कि कुरैश के सामने तारीख माजी का दर्ज सवालिया सूरत में कि क्या ये वाकया नहीं है कि हमने अगली कौमों को जो है हलाक किया, और बाद में आने वाली कौमों में से भी जिन्होंने इनकी रविश बद की तकलीद की, हमने उनको भी इन्हीं के पीछे चलता किया। अगर ये वाकया है और इससे इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आखिर आज के मुजरमों के मामले में हमारी ये सुन्नत मुतवातर क्यों बदल जाएगी। आया नंबर 20 से 24 तक इंसान के वजूद और उसकी खिलकत के मराइल से अल्लाह ताला की कुदरत, रुबूबियत और उसकी हिकमत की तरफ इशारा, जिससे मकसूद ये दिखाना है कि इंसान का अपना वजूद शाहिद है कि उसके खालिक के लिए उसको दोबारा उठा खड़ा करना जरा भी मुश्किल नहीं है। ऐसा जरूर होगा, और उस दिन उन लोगों की खराबी है जो इसकी तकजीब पर अड़े हुए हैं। फिर आया नंबर 25 से 28 तक जो है, जो जीते हैं जो मरते हैं वो खुदा ही की पैदा की हुई जमीन पर जीते और मरते हैं। उसी के अंदर खुदा ने उनकी परवरिश का सामान भी मुहैया किया है। ना खुदा के अहाता कुदरत से कोई बाहर है, ना उसकी परवरिश से कोई मुस्तगनी है। ये सूरत हाल शहादत देती है कि अल्लाह ताला एक दिन सबको जरूर जमा करेगा। उस दिन उन लोगों के लिए खराबी है जिन्होंने उसकी कुदरत और रबूबियत की शान नहीं पहचानी और दुनिया की सरमस्तियों में खोए रोजे जजा और सजा को जुटलाते रहे। फिर आया नंबर 29 से 34 तक इस अजाब की तस्वीर जिससे इन मुकज्जिबीन को आखिरत में साबका पेश आना है उसका जिक्र किया, और इसके बाद 35 से 40 तक मुकज्जिबीन की बेबसी और बेकसी की तस्वीर जो है वो खींची गई कि वो कैसे बेबस और बेकस हैं और होंगे। रोज़े माशर भी उनके साथ यही मामला होगा। अब आए इस बात की तरफ कि फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल मुरसलाति उर्फा, कसम है उन भेजी हुई हवाओं की
اور فن جو لگاتار چلتی ہیں، فل آصفاتی اسفن اور ان ہواؤں کی جو جھونکا زور سے جھونکا دینے والی ہیں۔ آصفات بھی جھونکا ہوتا ہے، اسفن بھی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی زور سے جو ہے وہ جھونکا دیتی ہیں اور ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ والناشراتی نشرا، اور پھر کیا ہے اوپر اٹھنے والی ہیں اور ابار کے اوپر اٹھ جاتی ہیں، اور جو کچھ ان کے سامنے آتا ہے اس کو بھی ساتھ لے جاتی ہیں، یعنی وہ رحمت کی ہوائیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور اس کے بعد جو حکمتیں مذکور ہیں وہ قول اخیر پر جو ہے کیا جماعت ملائکہ کی ہیں۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہاں تک جو ہے وہ کیا ہے ہواؤں کا ذکر ہے، آگے ملائکہ کا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں سارا ہواؤں کا ذکر ہے، بعض کہتے ہیں سارا ملائکہ کا ذکر ہے۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا والفارقات فرقا، پھر تفریق کر دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں، کس کو؟ حق کو نہ حق کو، فرقن جدا کرنا، حق نہ حق کو بالکل جدا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پل ملکیات ذکر، اور قسم ہے ان کی جو القاء کرتے ہیں، ملکیات القاء سے القاء کرتے ہیں ذکر، یعنی دل میں اللہ کا ذکر ڈالتے ہیں۔ انبیاء اور مرسلین کے پاس وہی لا کر انبیاء کو جو ہے وہ اور رسولوں کو ذکر کا بتاتے ہیں۔ عذراً او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو، کہ لوگوں پر حجت تمام کرو اور ان لوگوں کو ڈرا دو کہ یہ اگر ایسا کام کریں گے تو ان پہ کیا عذاب نازل ہوگا۔ انما توعدون لواقع، کہ بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ واقعہ ہو کر رہے گا، یعنی باسط عذاب اور قیامت کے آنے کا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور وہ وقت جب آئے گا جب تارے جو ستارے ہیں بالکل محو کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں رخنے ڈل جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں سوراخ ہو جائیں گے۔ فَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ جو ہے وہ کیا اڑا دیے جائیں گے، غبار بن کر اڑنا شروع کر دیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت آئے، اس سے کیا مراد ہے کہ وہ امت پر گواہی دینے کے لیے جب وہ جمع کیے جائیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، روز فیصلے کے لیے تمہیں چھوڑا گیا تھا۔ وَمَا أَدْرَاكَ، اور کیا تو کیا جانے، ما یوم الفصل، وہ فیصلے کا دن کیا ہے اور اس کے ہول و شدت کا کیا عالم ہوگا۔ ویل، خرابی ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جٹلانے والوں کے لیے، جو جٹلانے والے ہیں ان کے لیے اس دن خرابی ہوگی۔ جو دنیا میں توحید و نبوت اور روز آخرت میں باس و حساب کے منکر تھے ان کے لیے کیا ہے خرابی ہوگی۔ الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہلاک کیا ہم نے پہلے لوگوں کو دنیا میں عذاب نازل کر کے جب انہوں نے رسولوں کو جٹلایا۔ ثم نتبعہم، پھر ہم پیچھے لائیں گے انہیں، الآخرین، جو پیچھے آنے والے ہیں، یعنی ان پچھلوں کو اس کے بعد ایسا ہی کریں گے اگر وہ جو اللہ کے احکامات کو مانیں گے نہیں، یعنی جو پہلی امتوں کے مکذبین کی راہ اختیار کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں انہیں بھی پہلوں کی طرح ہلاک فرما دیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ویل، خرابی ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء معین، علم، کیا نہیں، نخلق، پیدا کیا ہم نے، کم، تمہیں، من ماء، ایک پانی سے، معین، جو بالکل بے قدرہ ہے، ایک بے قدر پانی سے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس سے پیدا کیا۔ فجعلناہ، پھر کر دیا ہم نے اسے، فی قرار، جگہ پر، مکین، محفوظ، اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا یعنی رحم میں، الی قدر، ایک اندازے تک، معلوم، جو معلوم ہے، وقت ولادت تک جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فقدرنا، پس ہم نے اندازہ فرمایا، فنعم القادرون، اور ہم بہت اچھا جو ہے وہ کیا ہے قادر ہیں، اندازہ کرنے والے ہیں، اندازہ فرمانے والے ہیں۔ ویل، خرابی ہے، یومئذ، اس دن،
للمکذبین جٹلانے والوں کے لیے الم نجعل الارض کفاتا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت اور اس پہ دلالت کرنے والی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الم نجعل الارض کفاتا، کیا زمین کو ہم نے نہیں بنایا جمع کرنے والی، احیاء زندوں کو، وامواتا اور مردوں کو، کہ زندے اس کے پشت پر جمع رہتے ہیں اور مردے اس کے پیٹ میں بطن میں چلے جاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا رواسیا، اور کیا ہم نے اس میں اس زمین میں رواسی بنائے، رواسی کس کو، پہاڑ کو کہتے ہیں، لنگر، شامخات اونچے اونچے، بہت اونچے اونچے پہاڑ، بلند پہاڑ بنا دیے، واسقینا اور پلایا ہم نے کم تمہیں ماء پانی، فراتا میٹھا، یعنی زمین میں چشمے اور منبع پیدا کر کر یہ تمام باتیں مردوں کو زندہ کرنے سے زیادہ عجیب ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے مردے کیسے زندہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اور نشانیاں دکھا کے یہ بتا دیا کہ ان کو یہ ساری چیزیں بنانا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بنائی ہیں تو یہ تو زیادہ مشکل ہے مردوں کو زندہ کرنے سے۔ ویل خرابی ہے یومئذ، اس دن ہوگی، للمکذبین جٹلانے والوں کے لیے، اور روز قیامت کافروں سے کہا جائے گا کہ جس آگ کا تم انکار کرتے تھے اس کی طرف ہو جاؤ، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انطلقوا چلو تم، الی طرف، ما اس چیز کے، تم کرتے تھے بھی اس کو، تکذبین جٹلاتے۔ پھر کیا فرمایا، انطلقوا الی ظل، اور جاؤ تم ایک سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جس کی 3 شاخیں ہیں، یعنی اس سے جہنم کا دھواں مراد ہے جو اونچا ہو کر 3 شاخیں ہو جائے گا، ایک کافر کے سروں پر، ایک ان کے دائیں اور ایک ان کے بائیں، اور حساب سے فارغ ہونے تک انہیں اسی دھوئیں میں رہنے کا حکم ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد جہنم کے دھوؤں کی شان بیان فرمائی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہے کہ 3 جو ہے وہ شاخیں ہوں گی، لا ذلیل، نہ اس کا کوئی سایہ ہوگا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ جو ہے وہ شعلوں سے بچائے جائیں گے، شعلے بھی جو ان پر کیا ہے، حاوی ہو جائیں گے، جس سے ان کے دن کی گرمی سے کچھ امن پا سکیں، ایسا کوئی سایہ انہیں نہیں ملے گا۔ انہا ترمی بشرر، بے شک جو ہے وہ کیا ہے، اڑے گا اس سے چنگاریاں، کل کسر، ایسی چنگاریاں جو اونچے محل کی طرح ہوں گی، کسر کس کو کہتے ہیں، محل کو، ایسی چنگاریاں نکلیں گی، ترمی جو اوپر تک جو ہے وہ نکل جائیں گی اور پہاڑ کی طرح ہو جائیں گی، کانہو جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں، کیسے اونٹ، زرد رنگ کے، زرد رنگ کی اونٹ ہے، اتنی بڑی بڑی اس میں سے چنگاریاں نکلیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ ویل خرابی ہے یومئذ، اس دن، للمکذبین جٹلانے والوں کے لیے، ھذا یہ یوم دن ہے، لا ینطقون کہ نہیں بول سکیں گے، یعنی اس دن کوئی ایسی حجت پیش کر سکیں جو انہیں کام دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روز قیامت بہت سے موقع ہوں گے کہ بعض میں کلام کریں گے، بعض میں کچھ نہ بول سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، اور انہیں نہیں اجازت دی جائے گی، فَيَعْتَذِرُونَ کے عذر کریں، وہاں انہیں اپنے عذر بیان کرنے کی کوئی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، اور در حقیقت ان کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں حجتیں تمام کر دی گئی اور آخرت کے لیے کوئی جائے عذر باقی نہیں رکھی گئی۔ البتہ انہیں یہ خیال فاسد آئے گا کہ کچھ ہیلے بہانے بنائیں، یہ ہیلے پیش کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا ویلن، پھر کیا فرمایا، خرابی ہے یومئذ، اس دن، للمکذبین جٹلانے والوں کے لیے، ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، جمعناکم، جمع کریں گے ہم تمہیں، والاولین، اور سب اگلوں کو، جو تم سے پہلے انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، تمہارا ان کا سب کا حساب کیا جائے گا، اور تمہیں انہی سب کو عذاب جو ہے وہ
उसी तरह का अजाब जो है वो दिया जाएगा। फ़इन कान लकुम कैदुन, और अगर है तुम्हारे पास कोई दाव, कोई प्लान, फकीदूनी, तो चल लो वो प्लान मुझ पर, वो दाव मुझ पर चल लो, और किसी तरह अपने आप को अजाब से बचा सको तो बचा लो। ये इंतहाई दर्जे की तौबीख है, क्योंकि ये तो वो यकीनी जानते होंगे कि ना आज कोई मकर चल सकता है, ना कोई हीला काम दे सकता है, फिर भी उनसे कहा जाएगा कि अगर कोई है तो उसको इस्तेमाल करो। वैलुन, खराबी है, यौमइज़िन, उस दिन, लिल मुकद्दिबीन, जुटलाने वालों के लिए। तो जुटलाने वालों के लिए उस दिन क्या होगी, खराबी होगी। तो इसके बारे में बता दिया। इस तरह इस सूरा में जो है वो लोग जो जुटलाते हैं, आखिरत को जुटलाते हैं, अल्लाह की नेमतों को जुटलाते हैं, उनको डायरेक्ट बड़े जो है क्या है ऐसे अंदाज से खिताब किया गया कि वो इसको समझें और अपनी इन चीज़ों से जो है बाज आ जाएं कि ये जो काम कर रहे हैं ये काम जो है बिल्कुल सही नहीं है। और कस्में उठा के हवाओं की और फरिश्तों की उन्हें बताया गया कि जिस चीज का तुम्हें वादा दिया जाता है, तू अदूना वाक़िउन, वो वाक़े होकर क्या है, रहेगा। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें आखिरत की बेहतरीन तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और इसमें जो है जहन्नम और उसकी आग से हमें बचाए, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कुबरा से हम सब को जो है बहरामंद फरमाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात बुलंद फरमाए, और उनको जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत अल फिरदौस में पड़ोस अता फरमाए। फमा अलैना इल्लल बलाग।